الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب نمبر 27 ہے باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين دونوں پاؤں دھونے چاہیے اور قدموں پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنا فی سفرہ، ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ فأدرکنا وقد ارهقنا العصر، آپ نے ہمیں جو ہے پایا جبکہ عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، یعنی عصر کا وقت ہمیں خوف زدہ کر رہا تھا کہ وہ ختم ہو رہا تھا، ہمیں خوف آ رہا تھا۔ فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، تو ہم جلدی جلدی وضو کرنے لگے اور جلدی میں ہم نے اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی دھونے کی بجائے ہم نے پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیے تاکہ جلدی سے وضو ہو جائے۔ فنادى بأعلى صوته، تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ گئیں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ مرتین او ثلاثا، آپ نے یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس بات کو بیان فرمایا۔ یہ حدیث پہلے بھی بیان ہوئی ہے، یہاں ایک الگ سند سے اور کچھ الفاظ کی کمی زیادتی کے ساتھ دوبارہ بیان کی گئی ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اسی حدیث کو اس باب سے اگلے باب کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ باب غسل الاعقاب، 29 نمبر باب ہے، ایڑیوں کا دھونا۔ وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضأ، ابن سیرین وضو کرتے وقت جو ہے انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے، انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے، یعنی انگوٹھی پہنی ہوتی تھی تو اس کو حرکت دے کے اس کے نیچے سے پانی کو گزارتے تھے۔ اور اس باب میں اسی حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو محمد بن زیاد جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ کو سنا رضی اللہ عنہ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ، کہ وہ ہمارے پاس سے گزرتے اور لوگ برتن میں وضو کر رہے ہوتے تو قال، تو آپ فرماتے اسبغ الوضوء، وضو کو پورا کرو، اچھے طریقے سے کرو۔ فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ ابو القاسم یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کنیت ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے ویل للاعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ان احادیث کے اندر، ان دونوں احادیث میں بہت ہی اہم کچھ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہاں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عصر کی نماز کی بہت اہمیت تھی، بہت زیادہ اہمیت تھی، اور احادیث میں عصر اور فجر کی نماز کو منافق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اس پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک میں بھی آپ کی عصر کی نماز جب قضا ہونے لگی تو آپ نے مشرکین کو بددعا دی، ان ظالموں نے ہمیں عصر کی نماز سے جو ہے وہ مشغول کر دیا، عصر کی نماز ہماری قضا کروا دی۔ تو نماز جو ہے وہ ساری کی ساری ہی اہم ہے، مگر بعض نمازوں کی خصوصی اہمیت ہے۔
بعض نمازوں کی بڑی ہی خصوصی اہمیت ہے، جن میں عصر کی نماز بھی شامل ہے، اور آپ نے غالباً عصر کی نماز کے بارے میں ہی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں لفظ بھول رہا ہوں کہ عصر کے علاوہ کوئی اور ہے، کہ جس نے اس کو قضا کر دیا تو گویا اس کے اہل و عیال سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو صحابہ اس جلدی کی وجہ سے انہوں نے پاؤں پر دھونے کی بجائے پاؤں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، مسح کرنے لگے کہ ہم جلدی جلدی ہمارا وضو پورا اور ہم نماز پڑھ لیں۔ اور وہ سفر کے اندر بھی تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بلند آواز سے پکار کر ان کو خبردار کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس موقع پر نصیحت کی ضرورت ہو اس موقع پر نصیحت کرنی چاہیے، جس موقع پر سمجھانے کی ضرورت ہو اسی موقع پر بات کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے، کہ جب موقع ہاتھ سے چلا جائے، وقت گزر جائے، تو پھر اس چیز کے سمجھانے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ویسے بھی ایک اصول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کو دیکھیں، آپ کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھیں اور آپ اس سے منع نہ کریں، خاموش ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جائز ہے، وہ کام جائز ہے۔ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، جس کا آپ نے اقرار فرمایا ہو، جس کو دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، جس کو دیکھ کر آپ نے اس پر رد نہ فرمایا ہو، تو وہ کام جو ہے وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی ایک حصہ ہے، اور اسے حدیث تقریری فرماتے ہیں۔ اسی لیے نبی گناہ کے اوپر خاموش نہیں ہوتے، اور غلطی کی جو بھی بات ہوتی ہے اس کو آپ فوری طور پر بیان فرما دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ خلاف شریعت ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، یا آخرت میں عذاب کا سبب بننے والی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم قاعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ اس سے منع نہ فرمائیں، تو یہ کام اس کام کے جواز کی دلیل ہے، اس کام کے جواز کی دلیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلطی دیکھی تو آپ نے بلند آواز سے جو ہے وہ منع فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ آپ نے جہنم کی سے ڈرایا کہ یہ ایسی ایڑیاں جہنم میں جل سکتی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جسم کا ایک حصے کو عذاب ہو سکتا ہے، جسم کے ایک حصے کو عذاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ تصور کہ انسان یا تو 100% مسلمان کامل ایمان والا ہوتا ہے، یا 100% جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یہ درمیان کے اندر بھی بہت ساری سٹیجز ہیں۔ ایک مسلمان گناہگار مسلمان بھی ہوتا ہے، پھر کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی مسلمان ہوتا ہے، پھر بعض صغیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر بعض جہالت کی وجہ سے گناہ کے اندر واقع ہو جاتے ہیں، بعض دینی جذبے کی وجہ سے، دیکھو عصر کی نماز وہ پڑھ رہے ہیں اور مسح کرنے لگے اور نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں یہ تو گناہ کا کام ہے، تو جس پر عذاب ہو وہ تو گناہ ہی ہوگا نا، وہ تو گناہ ہی ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک مسلمان کی مختلف حالتیں، مختلف سٹیجز جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور مسلمان کو بلیک اینڈ وائٹ کی طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے، یا تو بالکل وہ اس میں کوئی کمزوری نہ آپ کو نظر آئے، یا وہ سرے سے اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ دین کا کام کرنے کو تیار ہو، کہ وہ دین کا کام کرنے کو تیار ہو اور وہ یہ سوچے کہ میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے، میں تو بڑا گناہ گار ہوں۔ تو مسلمان کے درمیان کے درجے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا
کہ انسان جو ہے وہ جزوی طور پر یعنی دو طرح سے، یعنی اس کے جسم کے بعض حصوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، بعض کو نہ ہو، اور دوسرا بعض وقت اور زمانے میں وہ تکلیف مبتلا ہو، اور بعض وقت اور زمانے میں وہ تکلیف سے بھی جو ہے وہ نجات پا جائے۔ جیسے قبر میں عذاب قبر گناہگار مسلمان کو ہو سکتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قبر کا عذاب جہنم میں بھی گناہگار مسلمان گرائے جائیں گے، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں، کچھ عرصے کے لیے گریں گے اور پھر وہ نکال لیے جائیں گے۔ تو اس سے پتا ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، بلکہ درمیان کے بہت سے مراحل انسانی زندگی کے اندر ہوتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت استدلال کیا کہ آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ ویل للعقاب۔ تو آج کے زمانے میں اس سے ہم یہ دلیل نکال سکتے ہیں کہ وہ اسباب، وہ وسائل جو آواز کو پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں، مائکروفون ہے یا جو ہے وہ سپیکر ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شریعت کے اندر مطلوب ہیں۔ تو چیزوں کو دیکھتے ہی حرام کے فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے، بلکہ اس کے اندر غور کرنا چاہیے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ تو شریعت کو بعض چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، وہ چیزیں اگر موجود ہوں، وہ اسباب اگر موجود ہوں، وہ کوئی ٹیکنالوجی موجود ہو، تو وہ تو خود دین کے لحاظ سے مطلوب ہے، دین اس کی تعریف کرتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں یوٹیوب کے اوپر دعوت کا کام کرنا، ویڈیوز میں دعوت کا کام کرنا، یا جو ہے سپیکر کے استعمال سے مختلف جو آواز کو پہنچانے کے جو مختلف آلات ہیں، ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا شریعت کے اندر یہ مطلوب ہے، کیونکہ آپ نے بلند آواز سے یہ بات فرمائی، اور آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی تاکہ اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو سکے۔ اس کے اندر کچھ مسائل بھی ہیں، اسی باب کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایڑی کو تو خشک کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح باقی جو جسم کے حصے ہیں جیسے نیل پالش ہے، ہر وہ چیز جو وضو کے پانی کو اعضائے وضو سے پہنچانے سے روک دے، ان کو ریموو کرنا ضروری ہے۔ جیسے نیل پالش ہے، اگر کوئی بندہ، اللہ کی بندی کوئی وضو کرنے لگی ہے تو نیل پالش اتارنا ضروری ہے، ریموور استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ انسان کی جلد تک وہ پہنچ سکے۔ البتہ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے مہندی کا کلر ہو گیا مثال ہے، یہ لیئر نہیں بناتا، پانی کو نہیں روکتا، یا میں اور یا کوئی اور مل کر کوئی بھی ایسی چیز کہ جو پانی کو روکنے والی ہو، اس چیز کو جو اس کا استعمال ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ایسی چیز جو پانی کو روکنے والی ہو، جو لیئر بنائے، اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ البتہ آئلز ہو گئے یا کریمز ہو گئی، ان کا استعمال درست ہے، کیونکہ یہ پانی کو نہیں روکتے بلکہ یہ جلد کے اندر جذب ہو جاتے ہیں، لیئر نہیں بناتے۔ اس سے یہ بھی امام بخاری نے نکالا ہے کہ جو انسان نے انگوٹھی وغیرہ پہنی ہو، تو اگر اس کے نیچے پانی نہیں جا رہا، بہت ٹائٹ ہے، اس کو ہلا کے اس کے نیچے پانی کو بھیجے تاکہ وضو کامل ہو، جیسا کہ ابن سیرین کا عمل بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر انگوٹھی جو ہے وہ سخت ہے اور اس کے نیچے والی جگہ میں پانی نہیں جا رہا وضو کا، تو اس کو ہلا کر جو ہے وہ پانی کو بھر لینا چاہیے، پانی کو اس جگہ تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ وہ جو جگہ ہے وضو کی وہ ساری کی ساری گیلی ہو جائے
اور وضو مکمل ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شیخ ابن عثیمین نے اٹھایا ہے کہ ہمیں کلی کرنے کا بھی تو حکم دیا گیا ہے، تو انسان بعض اوقات منہ میں دانت کے اوپر برج لگوا لیتے ہیں، کہ دانتوں کے اندر برج لگ جاتے ہیں، کہ دانتوں کے اوپر خول چڑھ جاتے ہیں، تو پانی دانتوں تک پہنچتا نہیں ہے سارے دانتوں تک، ٹھیک ہے، اور بعض کے تو پورے کا پورا ہی جو ہے وہ جبڑا جو ہوتا ہے وہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ پورے کا پورا ہی وہ لگا لیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں شیخ ابن عثیمین کہ اس صورت کے اندر اپنے منہ میں کلی کرنا کافی ہے، کیونکہ فقہا نے جو مد مدہ کا حکم آیا کلی کرنا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچے، ٹھیک ہے، بلکہ پانی کا منہ میں پھیرنا اور اس کو پھر کلی کر کے گرا دینا یہ کافی ہے، تو اس سے پورے منہ کو گھیرنا یہ مراد نہیں ہے۔ البتہ اگر پورا ہی وہ جو ہوتا ہے جبڑا اوپر نیچے کا جو دونوں دانت بنائے گئے ہوں، تو شیخ کہتے ہیں پھر بہتر یہ ہے کہ صورت میں کہ ان کو نکال کے پھر کیا جائے، وہ جو مصنوعی دانت ہوتے ہیں نا پورا جبڑا بنا ہوتا ہے، اس کو نکال کے پھر وہ جو ہے وہ وضو کیا جائے۔ البتہ اگر ایک دو دانتوں پہ یا ایک سائیڈ کے دانتوں میں برج وغیرہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر نہ اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، نکالا جا سکتا ہے، اور نہ شریعت نے اس کا ہمیں مکلف کیا ہے کہ اس صورت میں اس کو لازمی نکالا جائے۔ تو اس کے درمیان میں ایک حدیث ہے جو 28 نمبر باب ہے، باب المضمضۃ فی الوضوء، وضو کے اندر جو ہے وہ کلی کرنا۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ اس کو دو صحابہ نے بیان کیا ہے، عبداللہ بن عباس نے اور عبداللہ بن زید نے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن زید کی حدیث جو ہے وہ آگے آئے گی اور عبداللہ بن عباس کی پیچھے گزر چکی ہے۔ اچھا، اگلی جو روایت حضرت عثمان کے بارے میں ہے، حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور انہیں 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اسے صاف کیا، اور اس کے بعد اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر ہر پاؤں کو 3 دفعہ دھویا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور آپ نے اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، ٹھیک ہے، میرے جیسے میں وضو کر رہا ہوں ایسا وضو کیا اور پھر 2 رکعتیں پڑھی، اور وہ اس طرح سے پڑھی کہ اپنے آپ سے اس نے زیادہ اپنے آپ سے باتیں نہ کی، بلکہ اس کا جو توجہ ہے وہ اللہ کی طرف مرکوز رہی، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا، آپ کی کلی کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی پہلے آئی ہے، اور اس کو امام بخاری نے یہاں پر وضو میں کلی کرنے کے حوالے سے خصوصی طور پر بیان فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال آتا ہے کہ جو بندہ اس طرح سے وضو کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے
नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारे में, गफ़र अल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। तो क्या इसके अंदर कबीरा गुनाह भी आ जाते हैं? शेख इब्न उसैमीन कहते हैं बेहतर और सही बात ये है कि इसके अंदर कबीरा गुनाह नहीं आते, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि तौबा की जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में एक वाज़ेह तौर पर फरमान भी आपका मौजूद है सही मुस्लिम में, अस्सलावातुल खम्स वल जुम्अतु इलल जुम्अति व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातुन मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबल कबाइर, के नमाजें जो हैं वो 5 हैं और जुमे से जुमा और रमज़ान से रमज़ान के दरमियान जो है वो सारे के सारे गुनाहों के मुआफ़ी के असबाब जो हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला और एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान और रमज़ान से दूसरे रमज़ान के दरमियान मुआफ़ी के असबाब अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं और गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अलबत्ता जो कबीरा गुनाह है उसके बारे में आपने साथ ही आगे फरमाया, इज़ज्तनबल कबाइर, ये मुआफ़ी कब मिलेगी जब वो कबीरा गुनाहों से बचे। तो कबीरा गुनाहों के लिए तौबा अल्लाह से करना बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है वो तौबा करे, अल्लाह ताला को मनाए, अल्लाह ताला से वादा करे कि वो इस पर शर्मिंदा है और दोबारा ना करने का इरादा रखे। ठीक है? तो उस सूरत के अंदर फिर उसके सारे के सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं।